وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تتقون کے معنی ڈرنا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه، پس کافر سرداروں نے کہا، من قومه، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، ما هذا الا بشر مثلكم، یہ تو تمہاری ہی طرح بشر ہے. یعنی کافروں کی عادت تھی کہ وہ نبی کے مقام و مرتبے، ان کی قدرت اور ان کی طاقت کو تسلیم نہ کرتے. وہ نبی کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے. تو وہ کہتے جب یہ بھی بشر، ہم بھی بشر، اور ان میں اور ہم میں کوئی فرق ہی نہیں، تو ان پر وحی کیوں آتی ہے؟ یہ کیسے فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں؟ یہ غیب کی باتیں کیسے بتاتے ہیں؟ کیوں ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے؟ تو انہوں نے نبی کے مقام کو نہ سمجھا. یریدو، یہ کافر کہتے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام چاہتے ہیں، ان یتفضل علیکم، تم پر فضیلت حاصل کر جائیں، تم میں مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ تعالی نبی بھیجنا چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل کرتا. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم سے پہلے آباء و اجداد میں ایسا کبھی سنا ہی نہیں کہ مرد نبی بن کر آئے ہوں. گو کہ اس سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آ چکے ہیں، مگر چونکہ ان کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور کئی سو سال گزر چکے تھے، تو ان کے واقعات ان کے علم سے اوجھل ہو چکے تھے، اور کہتے تھے نہ ہم نے ایسی بات کبھی سنی، نہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسی بات کبھی ہمیں بتائی. ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ ایک ایسے مرد ہیں جن پر جنون کا سایہ ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجنون ہیں، ان پر پاگل پن کے دورے پڑ رہے ہیں. تو اس طرح وہ بے ادبی کرتے حضرت نوح علیہ السلام کی. فتربصوا به، پس آپس میں کہتے ہیں کہ تم انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت تک یہ کرتے رہیں گے، پھر ان کی حالت صحیح ہو جائے گی تو پھر یہ اس طرح کا دعویٰ نہیں کریں گے. کیونکہ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ 40 سال کے بعد ان پر کوئی اثرات ہو گئے ہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور پھر جب آپ کی قوم ہلاک ہو گئی، اس کے بعد 60 برس آپ مزید دنیا میں رہے. اس طرح آپ کی عمر تقریباً 1050 سال ہوئی. ایک روایت کے مطابق قال، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، رب انصرنی بما کذبون، اے پروردگار تو میری مدد فرما اس پر کہ یہ کافر مجھے جھٹلاتے ہیں، تو میری مدد فرما. فأوحینا الیہ، جب 900 سال گزر گئے ہم نے ان کی طرف وحی فرمائی، ان اصنع الفلک، آپ کشتی کو بنائیے، بأعیننا، ہماری نگرانی میں، وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. یعنی کشتی دنیا میں پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اور وہ بھی کئی گز لمبی اور چوڑی، 3 منزلہ. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آئے گا اور عذاب کا وقت قریب آ جائے، وَفَارَتْ التَّنُّورُ، اور تندور سے پانی ابلنے لگے، آپ کے گھر میں جو تندور ہے یہ پانی سے بھر جائے گا اور پانی اس سے باہر آنے لگے، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ وقت بہت کم ہے.
مومنین کو کشتی میں سوار کیجیے گا اور تمام جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا آپ لے لیجیے گا. فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، بس آپ اس کشتی میں سوار کریں ہر جانور کا ایک جوڑا. وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو اور مومنین کو بھی آپ سوار کریں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور آپ کے گھر والوں میں سے جن پر قول سبقت کر گیا، یعنی جو مومن نہیں ہے وہ سوار نہیں ہو سکیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ اور آپ کا ایک بیٹا یہ منافق تھے تو وہ کشتی میں سوار نہ ہو سکے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کیونکہ نبی رحم دل ہوتے ہیں. فرمایا اب ظالموں کو مہلت نہ دی جائے گی تو آپ مجھ سے ظالموں کے بارے میں درخواست مت کیجیے گا، آپ ان کی نجات کے لیے اب دعا مت کرنا. انہم مغرقون، بے شک یہ ظالم ضرور غرق کیے جائیں گے. اب طوفان آیا اور زمین پانی سے بھر گئی تو وہ کشتی میں آپ سوار ہوئے اور کشتی پانی میں 6 مہینے تک چلتی رہی. بعض مفسرین فرماتے ہیں 10 رجب کو آپ کشتی میں بیٹھے تھے. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم. 10 رجب کو آپ بیٹھے اور 10 محرم کو یہ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی. 10 محرم کو آپ کشتی سے نیچے اترے اور 10 محرم کو آپ نے روزہ رکھا، آپ کے ساتھیوں نے روزہ رکھا، جسے عاشورے کا دن کہتے ہیں. عاشورے کا دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ہر دور میں یہ ایک مقدس دن رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے، نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملی. اس طرح کے بے شمار واقعات 10 محرم عاشورے کے دن واقع ہوئے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کشتی پر سوار ہو جائیں اور ٹھیک طرح بیٹھ جائیں، فَقُلْ، پس آپ کہیں الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. وَقُلْ، اور آپ کہیں ربی، اے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکا، تو مجھے برکت والی جگہ پر اتار. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے. یعنی آپ کشتی میں سوار تو ہو گئے، اب یہ کشتی کہاں رکے؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ اس طرح کہیں کہ پروردگار برکت والی جگہ پر اس کشتی کو روک. مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 29 مسافر کو پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ جہاں بھی جائے گا ہر قسم کی مصیبتوں سے اور آفات و بلیات سے وہ محفوظ رہے گا. جس جگہ پر اترے گا وہ جگہ اس کے لیے بابرکت ہوگی. اللہم شروع میں لگائیں اور ربی سے شروع کریں. اللہم ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں لآیات، ضرور نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک ہم ضرور امتحان لینے والے ہیں. 950 برس تک مومنین کا امتحان ہوا، کافر ان پر ظلم کرتے رہے اور کافروں کو ڈھیل دی گئی. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کافر ذلیل و رسوا ہوئے اور مومنین کامیاب ہو گئے. ثم، پھر انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کی. اب یہاں قوم سے مراد
حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد مراد ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، بس ہم نے انہی میں سے ایک رسول حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے نصیحت فرمائی کہ اے لوگوں تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ یعنی تم اللہ سے ڈرو اور شرک نہ کرو، بت پرستی نہ کرو۔ دوسرے رکوع مکمل ہوا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی